الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: تو ہم نے اس قرآن پاک کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان آیت نمبر 57-58 تلاوت کی گئی۔ سبحان اللہ۔ بما ترجمہ: اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے اپنے بارگاہ الہی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حاضر خدمت ہوں اور سب کو میرا مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ استقامت۔ استقامت کیا ہے، اس کی علامات، اس کے درجات، آئیے جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے اللہ کے پیغام کے ساتھ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ تو استقامت کی تعریف کیا ہے اور کیسے جانیں گے اس کو؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ تو موجود وقت کو قیامت سمجھے، اور کہا گیا ہے کہ اقوال میں غیبت کو چھوڑنا، افعال میں بدعت کی نفی کرنا، اعمال میں سستی کا نہ ہونا اور احوال میں حجاب کا نہ ہونا استقامت ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہے کہ مبتدی کی استقامت کی علامات میں سے یہ ہیں کہ اس کے معاملات سستی پیدا نہ ہو، اور متوسط درجے کے لوگوں کی استقامت کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے کہ ان کی منزل میں ٹھہرنا نہ ہو۔ انتہائی درجے والوں کی استقامت کی علامت کیا ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے وصول میں کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ استقامت کے درجے اور کتنے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ استقامت کے 3 درجے ہیں۔ اولها التقویم ثم الاقامت ثم الاستقامت۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ تقویم ہے، دوسرا اقامت، تیسرا استقامت۔ اب پہلے درجے میں جو تقویم ہے وہ ہے نفس کو ادب سکھانے کے لیے، سبحان اللہ، اور دوسرے درجے میں اقامت دلوں کو مہذب کرنے کے اعتبار سے ہے، تیسرا جو ہے استقامت اسرار کو قریب لانے کے لیے، سبحان اللہ۔ اب یہ تینوں درجوں سے کیا پتہ چلا؟ پہلا جو تقویم ہے نفس کو ادب سکھانے کے لیے کہ اپنے آپ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدیں ہیں، اس میں رہ کر زندگی بسر کریں۔ تو یہ ہے نفس کو ادب سکھانا ہے کہ اس کے اور دلوں کو مہذب کرنے کے اعتبار سے اقامت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر استقامت اسرار کو قریب لانے کے لیے، تو یہ سارے درجات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کوشش جب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پانے کے لیے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کو صرف اللہ عز و جل کے ساتھ لگانے پر استقامت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ حضرت ابو علی جوز جانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت والے ہو جو کرامت کے طالب نہ بنو، بے شک تمہارے نفس کرامت کی طلب میں متحرک ہے اور تمہارے رب عز و جل تم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو علی صوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا شیبتنی ہود
کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا، تو اس میں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کس بات نے بوڑھا کر دیا؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور امتوں کی ہلاکت نے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس ارشاد خداوندی نے بوڑھا کر دیا۔ کیا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ تم قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ جامعہ ترمذی کی ہے، اور سورت 56 ہے نمبر قرآن پاک میں، اور اس کی آیت بارکہ ماشاء اللہ سبحانہ 6 ہے، کیونکہ اس کا نمبر دیا سورت کے والے سے 56 اور آگے 6۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہم نے یہاں تک کیا پتہ چلا کہ تعریف استقامت کی علامات کیا ہیں اور اس کے درجات کیا ہیں۔ اب آ جائیں ارشاد خداوندی کیا ہے، آئے جانتے اس کے بارے میں استقامت کے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ۔ ترجمہ ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر دینکم الصلاة ولن یحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر دینکم الصلاة ولن یحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ دین پر استقامت اختیار کرو، لیکن تم ایسے نہ کر سکو گے، اور جان لو کہ تمہارے دین کی بہتری عبادت نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ نمبر ہے 277، ماشاء اللہ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کا۔ اس میں استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس کے ذریعے امور میں تکمیل حاصل ہوتی ہے، یہ پتہ چلا، اور اس کے پائے جانے سے نیکیوں اور ان کے نظام کا حصول ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اپنی حالت میں استقامت اختیار نہیں کرتا، اس کی کوشش ضائع اور اس کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ قرآن پاک کی ماشاءاللہ اس میں پارہ نمبر 14 سورت النحل ترجمے کے ساتھ جب پڑھی گی، سبحان اللہ، تو یہ کیا ہے کہ وہ جو شخص اپنی صفت میں استقامت سے موصوف نہیں ہوتا، تو وہ اپنے موجودہ مقام سے اگلے مقام کی طرف نہیں جا سکتا، اور نہ ہی وہ سلوک کی بنیاد صحیح چیز پر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آغاز کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ ابتدائی احکام جو آگے ہیں، کہ جو ہم نے سیکھا کہ استقامت اختیار کرے، جس طرح عارف کے حق میں سے یہ ہے کہ وہ انتہائی آداب میں استقامت کو اپنائے، جو کہ ہم نے اس کی ساری اقسام جانی، اور اس کے سارے شروع میں جانے نا کہ اقوال میں، اقوال کیا؟ قول کی جمع، جو شروع میں آیا کہ کیا کرنا ہے جب بات بڑھے تو اس میں بات بتانے میں غیبت کا ہے نا، غیبت کو چھوڑنا کہ کوئی غیبت نہ ہو جائے۔ پھر افعال کا آیا شروع میں، جو اس کی ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ ہو کے کہ فعل کی جمع افعال آ گیا، کہ افعال میں بدعت کی نفی کرنا، کہ اعمال میں سستی کا نہ ہونا، اور جو کہ ایک اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نچک کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے زندگی میں وہ کرے، جیسے کہ سب سے پہلے نماز ہے، قرآن پاک کو درست سیکھنا، مخارج سے پڑھنا، تجوید سیکھنی، اور اس کو صحیح ادا کرنا اور پڑھنا ترجمہ تفسیر سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے تو اس پہ کیا ہے ہمارے لیے جو کرنے کے چیزیں اس کو اپنی زندگیوں میں اس کے مطابق ڈھال کے رہنا، سستی نہیں کرنی، نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے جیسے ٹائم آ جائے۔ تو یہ سب سے بڑے، اور احوال میں کیا ہے؟ حجاب کا نہ ہونا استقامت ہے، حال کی جمع احوال ہو گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو
بہترین بنانے کے لیے، جیسے کہ آج کے چیپٹر سے پڑھا کہ استقامت کا علامات کیا ہے، اس میں نفس بھی آیا، دلوں کا بھی آیا، پھر اسرار کو قریب لانے کا آیا. تو یہ کیا کہا جاتا ہے راستہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، جس پر اللہ پاک کے حکم کے مطابق جو زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ان کے کتنے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. قرآن پاک بتاتے ہیں ہمیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور کیا ہے، ہمیں آج جو سارا علم سبحان اللہ ملا ہے، قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور حکمت کی کتاب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آگے اس امت کو سارا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تو کیا ہے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن پاک پڑھے، وہاں سب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، میرے حبیب کی بات مانو، اس کی پیروی کرو. تو کیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کی صحیح مخارج سے پڑھتے ہوئے، تعلیمات لیتے ہوئے، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کرنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کا راضی، اللہ کا حبیب راضی. اور استقامت کی جو آج ہم نے سیکھی، اپنی تمام بری عادات، تمام چیزیں، افعال، اس کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، لعلکم وے رکھا ہے، یا لیتا والے میں نہیں ہے کہ کاش یہ ہم کر لیتے. اب جو گزر گیا اس پہ تو نہ کریں، لیکن جو ہے ابھی اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرتے ہوئے، توبۃ النصوح کرتے ہوئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو آج جو استقامت کا سیکھا، ہر کوئی اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کرے، کیونکہ جب دن بدلتا ہے، منتھ بدلتے ہیں، سال بدلتے ہیں، تو اس کے ساتھ انسان کو اپنی جو صحیح درستگی کرنی ہے وہ بھی کرنی چاہیے. یہی نہیں کہ صرف نمبرنگ دیکھتے جاؤ اور زندگی بسر کرتے جاؤ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر دن کچھ سکھاتا ہے، ہر منٹ کچھ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ہر لمحہ سکھاتا ہے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی ایسی چیز بیکار نہیں بنائی. تو اپنے آپ کے جو سیدھے راستے ہونے کے لیے ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور جو صحیح کی گئی ہیں، درست کی گئی ہیں، اور جو ہم سے غلطیاں خطا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. باقی زندگی کیا ہے، جانے جانے میں جو گزر گئی، اب جو ہے وہ تو پورے خلوص سے پورے نمبر لینے کی کوشش کریں. یہ ایک ایگزامپل ہے، جیسے کہ ہم اے گریڈ کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کی سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کے لیے کوشاں رہنے کے لیے اپنی جد و جہد میں زیادہ اضافہ کریں، اپنے اعمال کو آگے بھیجے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اللہ کا نبی سچا، اللہ کے تمام نبی سچے، اللہ پاک کی کتابیں سچی، اور تمام کا مجموعہ جو قرآن پاک، فرقان حمید اللہ سبحانہ تعالیٰ سچی. صدق اللہ، صدق الرسول، صدق القرآن، سبحان اللہ. تو یہی آج کا سبق ہے کہ ہمیں اپنے محاسبہ کرنا ہے، اپنی درستگی لانے کی کوشش کرنی ہے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ دل بدلنے والا، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. بس آج کا یہی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کوئی نئے پیغام کے ساتھ. تو آج ہم نے سکھا کہ استقامت کیا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.